سورہ اعراف میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا ہے کہ اے پیغمبر آپ لوگوں کو اچھی طرح زور کے ساتھ بتا دیں کہ کھانے پینے کی چیزوں کے سوا میں نے صرف 5 چیزیں حرام کی۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اے پیغمبر آپ لوگوں کو بتا دیں کہ کھانے پینے کی چیزوں کے سوا میں نے صرف 5 چیزیں حرام کی ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ نے گن دی ہیں وہ چیزیں۔ فرماتے ہیں میں نے بدکاری کو حرام کیا ہے، میں نے حق تلفی کو حرام کیا ہے، میں نے لوگوں کی جان مال اور عزت کے خلاف کسی اقدام کو حرام کیا ہے، میں نے شرک کو حرام کیا ہے، میں نے اپنی طرف سے کسی چیز کو حرام قرار دینے کو حرام کیا۔ تو اس وجہ سے ان 5 چیزوں کے سوا کوئی چیز حرام نہیں۔ جناب غامدی صاحب نے ایک دلیل دی ہے کہ قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَىٰ طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقٌ أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ۔ غامدی صاحب یہ دلیل دے رہے تھے کہ اے نبی آپ ان سے کہہ دیجئے کہ میرے پاس جو قرآن پڑھا جاتا ہے، جو اللہ کی آیات نازل ہوئی ہیں، ان میں ان چیزوں کے علاوہ اور کسی چیز کو بھی حرام نہیں پاتا۔ اب دیکھیں کتنی واضح آیت ہے، اور غامدی صاحب یہ پڑھ کے سنا رہے ہیں لوگوں کو کہ اللہ نے کہا، ان سے کسی نے پوچھا کہ موسیقی حلال ہے یا حرام ہے، یہ جو میوزک اور یہ جو گانے بجانے چل رہے ہیں، تو دلیل یہ دی محترم نے کہ اے نبی آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اللہ نے جن چیزوں کو حرام قرار دیا ہے وہ صرف اور صرف یہ چیزیں ہیں، ان چیزوں کے علاوہ میں کسی بھی چیز کو اپنے پاس حرام نہیں پاتا۔ اور وہ چیزیں کیا ہیں؟ دمم مسفوحن بہتا ہوا خون، او الا یکون میتتن مردار کھانا، او دمم مسفوحن او لحم خنزیر بہتا ہوا خون، خنزیر کا گوشت، او فسقا اہل لغیر اللہ بھی، یا وہ جانور جس پر اللہ کے علاوہ کا نام لیا گیا ہو۔ تو اس کے علاوہ میں کسی بھی چیز کو حرام نہیں قرار پاتا قرآن میں، یہ نبی کو حکم دیا جا رہا ہے، یعنی بس یہی چیزیں حرام ہیں۔ اور آگے ایک اور آیت میں اسی سے ملتی جلتی آیت میں فرمایا وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، کہ تم اللہ کی طرف ایسی چیزوں کی نسبت کر دو جو اللہ نے کہی نہیں ہے، یا تم اللہ کی طرف حلال و حرام کی نسبت کر دو حالانکہ اللہ نے حلال و حرام نہیں کیا ہے، یعنی اپنی طرف سے چیزوں کو حلال کر دو، اپنی طرف سے چیزوں کو حرام کر دو۔ تو محترم نے یہ دلیل دی ہے کہ اپنی طرف سے چیزوں کو حلال یا حرام کرنا بھی اللہ نے حرام قرار دیا ہے۔ تو موسیقی کا ذکر قرآن مجید میں کہیں نہیں ملتا کہ اللہ نے حرام قرار دیا ہے، لہذا اس کو بھی حرام قرار دینا، اس عمل کو بھی اللہ نے حرام قرار دیا۔ اب یہ آیت انہوں نے پڑھ کے سنائی ہے اور لوگ واہ واہ کر رہے ہیں، ماشاءاللہ بڑی زبردست دلیل دی ہے، اور قرآن کی آیت کو یہ بیان کیا لا اجیدو، میں دوبارہ پڑھ کے سنا دوں کہ اے نبی آپ ان لوگوں سے کہہ دیجئے کہ میرے پاس جو کتاب نازل کی گئی ہے اس میں ان اسپیسیفک ان چیزوں کے علاوہ کسی اور چیز کو حرام قرار نہیں دیتا۔ تو لوگوں نے کہا بھائی دیکھو بھائی، یہ مولانا لوگ تو داڑھی رکھنے کو بھی فرض قرار دیتے ہیں، داڑھی منڈانے کو حرام قرار دیتے ہیں، اور یہ مولانا ٹائپ کے جو لوگ ہیں یہ تو سینما گھر میں جانے کو اور فلمیں اور ڈرامے اور یہ جو بد نظری کا ایک طوفان ہے، اور یہ جو موسیقیاں جس طرح سے آج کل چل رہی ہیں، یہ ایک ساری چیزوں کو یہ تو انہوں نے اپنا دین نکالا ہوا ہے۔ تو اب یہ لوگ کیا کر رہے ہیں جو جناب پروفیسر غامدی صاحب کو فالو کر رہے ہیں، یہ کہنے کی حد تک تو یہ کہتے ہیں کہ ہم قرآن کو فالو کر رہے ہیں، غامدی صاحب کو فالو نہیں کر رہے، ہم کسی کی تقلید نہیں کرتے، ہم ملاؤں کی تقلید نہیں کرتے، ہم مجتہدین کی تقلید نہیں کرتے، ہم تو قرآن کو مانتے ہیں کیونکہ غامدی صاحب نے قرآن سے دلیل پڑھ کے سنائی ہے۔ تو وہی یہ لفاظی ہے، آپ قرآن کو فالو نہیں کر رہے، آپ غامدی صاحب کو فالو کر رہے ہیں، اس لیے کہ غامدی صاحب نے اس قرآن کا ترجمہ کر کے جو تشریح بیان کر دی، بلا دلیل آپ نے اس تشریح کو مان لیا ہے۔ آپ نے یہ تحقیق ہی نہیں کی ہے کہ اس آیت کی یہ تفسیر بنتی بھی ہے کہ نہیں بنتی، اس کا سیاق و سباق کیا ہے، یہ کس کانٹینٹ میں نازل ہوئی ہے، یہ کس پیرائے میں نازل ہوئی ہے، یہ کیا سمجھانے کے لیے نازل ہوئی ہے۔ آپ نے بس قرآن کی آیت دیکھی، آیت نمبر دیکھا اور سورت کا حوالہ دیکھا، اور آپ نے کہا واہ بھائی واہ، جناب پروفیسر غامدی صاحب تو قرآن سے دلائل دیتے ہیں، اور یہ سارے مولانا ٹائپ کے جتنے لوگ ہیں یہ بابے اور یہ سب گمراہ ہیں، اور انہوں نے ہمیں خام خواہ میں اپنی دکانیں چلانے کے لیے انہوں نے قرآن سے ہمیں دور رکھا ہوا ہے۔ تو آپ اگر قرآن مجید کی اس آیت میں تھوڑا سا غور کرتے، تھوڑی سی سینس بھی استعمال کرتے نا، تو آپ اسی وقت جب آپ یہ پروگرام سن رہے تھے، جو لوگ وہاں بیٹھے ہوئے تھے، وہ اسی وقت جناب پروفیسر صاحب سے معذرت کرتے کہ حضرت اس آیت میں تو کتے کا بھی ذکر نہیں ہے کہ کتا حرام ہے، اس آیت میں تو بلی کا بھی ذکر نہیں ہے کہ بلی حرام ہے، اس آیت میں تو یہ جو چھپکلیاں گرگٹ اور یہ جو حشرات الارض ہیں، کیڑے مکوڑے، پھر اس کو مطلب چائنا والے صحیح کرتے ہیں، بس چائنا والے جو ہے نا ان سے ایک خنزیر چھڑوا دیں اور مردار چھڑوا دیں، پھر تو صحیح ہے، جو مرضی کھاتے رہو بیٹھ کے بھائی۔ تو یہ تو اتنی سینس ایک عام مسلمان میں بھی ہوتی ہے کہ اس آیت کا اگر یہ مطلب ہوتا تو اس میں تو کھانے پینے کی چیزوں میں صرف خنزیر کو حرام قرار دیا جا رہا ہے اور بہتے ہوئے خون کو حرام قرار دیا جا رہا ہے اور مردار کو، اس کا مطلب کتے کو ذبح کر کے کھا لو، اللہ کا نام لے کے کھا لو تو وہ بھی جائز ہو گیا۔
تو اب جناب پروفیسر صاحب کو واضح طور پر یہ کہنا چاہیے تھا کہ اس آیت سے صاف پتہ چلتا ہے کہ کتا بھی حلال ہے اگر اس پہ اللہ کا نام لے کے اس کو ذبح کر کے کھایا جائے، لیکن انہوں نے یہ جرت نہیں کی، تو اور لوگ بھی جرت نہیں کرتے۔ تو اس آیت کا جو سیاق و سباق ہے وہ کیا ہے کہ مشرکین مکہ نے بہت ساری چیزوں کو اپنے اوپر خامخواہ میں حرام کیا ہوا تھا جو اللہ نے حرام نہیں کی تھی۔ کتے کو تو مشرکین مکہ پہلے سے حرام سمجھتے تھے، ابراہیم علیہ السلام کے دین کی وجہ سے، کہ دین ابراہیم پر تھے نا، تو ابراہیم علیہ السلام کے مذہب میں، ان کے دین میں وہ کتا، بلی، یہ درندے سب ویسے ہی حرام تھے۔ عرب یہ نہیں کھایا کرتے تھے یہ ساری چیزیں، لیکن کچھ چیزوں کو انہوں نے اپنی طرف سے خود بخود حرام کیا ہوا تھا، اور جو تھا وہ جو اللہ نے ان چیزوں کو حرام نہیں کیا تھا، حلال جانور کو اپنے اوپر حرام کر لیا کرتے تھے بتوں کے نام پہ چھوڑ کر۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان سے یہ فرمایا کہ جن چیزوں کو تم بھی حرام سمجھتے ہو ہم بھی حرام سمجھتے ہیں، ان چیزوں میں اللہ نے ان چیزوں کو تو حرام قرار دیا ہے، ان کے علاوہ باقی چیزوں کو اللہ نے حرام قرار نہیں دیا، یعنی وہ والی چیزیں جن کو تم نے حرام قرار دیا ہوا ہے۔ تو یہ خاص قسم کے جانوروں کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی ہے۔ اس کی مثال ایسے ہے جیسے کوئی آپ کے پاس آتا ہے، اس کے پاس مختلف قسم کے، یا کوئی ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے کوئی پیشنٹ، اور پیشنٹ ڈاکٹر جو ہے نا اس پیشنٹ کو کہتا ہے کہ تم کن کن چیزوں سے پرہیز کر رہے ہو، تو وہ پیشنٹ کہتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب میں چاول سے بھی پرہیز کر رہا ہوں اور میں بڑے گوشت سے بھی پرہیز کر رہا ہوں۔ تو ڈاکٹر اس کو جواب میں کہتا ہے کہ بھائی جن چیزوں کو میں نے جو لسٹ تمہیں بنا کے دی تھی نا، ان میں تو صرف اور صرف مٹھائی سے میں نے پرہیز بتایا تھا، اور میں نے تمہیں ٹھنڈے پانی سے پرہیز بتایا تھا، باقی چیزوں سے تو میں نے تمہیں پرہیز نہیں بتایا۔ تو اب مریض صاحب کیا کر رہے ہیں، جا کے پتھر بھی کھانا شروع کر دیے انہوں نے، اور انہوں نے کہا کہ جو ہے وہ ڈاکٹر نے کہا کہ بس یہ 2 چیزوں سے پرہیز ہے، باقی جتنی بھی چیزیں اب میں کھا سکتا ہوں۔ تو جا کے انہوں نے ہر اٹرم پٹرم جو ہے نا سب چیزیں کھانا شروع کر دی۔ تو ڈاکٹر بتائے گا نا کہ بھائی جن چیزوں کو تم برا سمجھتے تھے کہ یہ غلط ہیں، وہ تو پہلے سے ہی غلط ہیں۔ جن چیزوں کو تم نے میرے مشورے پر سمجھا ہے نا کہ حرام ہے یا تمہاری صحت کے لیے نقصان دہ، ان میں سے صرف یہ 2 چیزیں نقصان دہ، باقی نقصان دہ نہیں ہیں۔ تو وہ ایک مخصوص قسم کی چیزیں جن کو تم پہلے سے اپنی صحت کے لیے نقصان دہ سمجھتے ہو، ان سے تو میں بحث ہی نہیں کر رہا، میں ان چیزوں کے بارے میں کہتا ہوں جو تم نے خود سے اپنے اوپر حرام کر دی ہیں۔ ان چیزوں میں سے یہ والی تو تم ٹھیک ہے بالکل حرام کر دی ہیں، یہ تو واقعی حرام ہے، باقی حرام نہیں ہے۔ تو اللہ ان آیتوں میں یہ بتا رہے ہیں کہ اے مشرکین مکہ، جن چیزوں کو تم نے اپنے اوپر حرام کر دیا ہے، جو پہلے سے حرام سمجھی جا رہی ہیں، وہ تو ہیں ہی حرام، ان کو میں حلال نہیں کر رہا، لیکن تم نے جن چیزوں کو اپنے اوپر حرام کر دیا ان میں سے یہ والی تو ٹھیک ہے، یہ تو واقعی حرام ہے، باقی حرام نہیں ہے، وہ تم نے خامخواہ میں اپنے اوپر حرام کر دیا ہے۔ یہ اس آیت کا مطلب ہے، لیکن انہوں نے کیا کیا، اس آیت میں اتنا عموم لے لیا کہ اس سے تو کتے بلی بھی حلال ہو گئے۔ تو اب کیا ہے کہ یہ قرآن و حدیث کی اتباع نہیں ہے، یہ غامدی صاحب کی اتباع ہے، اور یہ اتباع نہیں ہے، یہ دلیل سے نہیں ہے اتباع، اور اتباع تو دلیل سے اتباع اسے کہتے ہیں کہ جس کی اتباع کر رہے ہیں اس کے برحق ہونے کا آپ کو یقین ہو، پھر اس کی اتباع کی جائے گی، جو کہ تقلیدی کہلاتا ہے۔ میں نے سوال کیا ہے کہ میوزک حرام ہے، تو میوزک کیوں اسلام میں حرام ہے؟ کیونکہ اللہ کے رسول نے فرمایا ہے کہ سارے میوزیکل انسٹرومنٹ حرام ہے، صرف ڈف کے علاوہ سارے میوزیکل انسٹرومنٹ حرام ہیں، کیونکہ اکثر یہ میوزک آپ کو خدا سے دور لے کے جاتی ہے۔ آپ ہندی پکچر کے جب گانے دیکھیں گے کہ ہیرو ہیروئن سے کہہ رہا ہے کہ میں تمہارے لیے چاند توڑ کے لے کے آؤں گا، میں تمہارے لیے ستارے توڑ کے لے کے آؤں گا، کیا ممکن ہے کیا نہیں، پھر بھی ہم اس کو گنگناتے۔ آج کے پکچر کے گانے 1 2 3 4 5 6 7 8 یہ سب گانے جو ہے اکثر آپ کو خدا سے دور لے کے جاتے، اور میوزک ساتھ رہتی ہے تو آپ کا ذہن بھٹکنے لگتا ہے۔ اسی لیے اللہ سے دور جو چیز لے کے جاتی ہے وہ ہمارے لیے حرام ہے، وہ چیز جو اللہ کے قریب لے کے آتی ہے وہ اجازت ہے۔ جو دنیا کے اندر کہا جاتا ہے کہ موسیقی جو ہے روح کی غذا ہے، تو واقعہ یہ ہے کہ عام موسیقی جو دنیا میں ہو رہی ہے، اور بد نصیب جو اس وقت کا دور ہے، یہ پاپ میوزک جو ہے، یہ تو سوائے انسان کے جو سفلی جذبات ہیں ان کو حرکت میں لانے کے اس کا کوئی کام نہیں۔ پرانے زمانے کے لیے ایک موسیقی ایک ہوتی تھی جو سنجیدہ ہوتی تھی، اس میں یقیناً یہ ہے ایک بڑا فرق میں آپ کو بتاتا ہوں۔ پچھلے زمانے کی موسیقی سن کر آدمی کا یہ سر جو ہے یہ وجد میں آتا تھا، آدمی جھومتا تھا سر کے وجد کے ساتھ۔ آج کی موسیقی میں پورا انسان کا نچلا جسم جو ہے وہ دھڑکتا ہے اور چلتا ہے دوڑتا ہے۔ یہ انسان کے سفلی اور گھٹیا اور نچلے جذبات کو حرکت دلانے والی شے ہے۔ ایک حضور نے پوچھا یا رسول اللہ جنت میں موسیقی ہے، میوزک ہے؟ ہے اللہ اعلان کرے گا وہ کہاں ہیں جو دنیا میں میوزک نہیں سنتے تھے، یہ باقاعدہ اعلان ہوگا، ہر کان کھول کے سنو سارے نوجوان، اعلان ہوگا وہ کہاں ہیں جو دنیا میں، یوں اضافہ کرتا ہوں میں، وہ کہاں ہیں جو پاناما میں میوزک نہیں سنتے تھے، اعلان ہوگا۔
تو जिन्होंने सुना होगा उनका उस वक्त हाल देखने वाला होगा, कहेंगे हाय हम मारे गए, हाय हम फाटे नहीं। जिन्होंने नहीं सुना होगा वो खड़े हो जाएंगे, लेकिन आओ। अल्लाह जन्नत की हूरों से कहेगा, जन्नत की हूर की आवाज तो क्या चीज है, वो समंदर में, ये दोनों तरफ समंदर देखो, तुम्हारा जो पैसिफिक है 16,000 किलोमीटर लंबा है, 11-11 किलोमीटर ये गहरा है फिलिपाइन के पास। जन्नत की औरत 7 समंदर में थूक डाल दे तो समंदर मीठे हो जाएंगे। उसको थूक आता नहीं है, थूक तो ऐब है। अगर वो कोई जमा कर करा के थू करे तो 7 समंदर शहद से ज्यादा मीठे हो जाएंगे। और दुनिया की हसीन तरीन औरत शहद में थूक डाले तो कोई पिएगा? उल्टा उसके मुंह पे मारेगा। तो उसका सुर क्या होगा? मुझे जुनैद जमशेद ने बताया कि हम जो गाना बनाते थे जब वो गाने गाता था, 3.5 मिनट का गाना तैयार होता था, और 1 महीने में, कभी 2 महीने में, कभी 2 हफ्ते में, कभी 20 दिन में, कभी 10 दिन में। तो मैंने कहा इतनी मेहनत और 3.5 मिनट ये किस लिए? 3.5 मिनट से लंबा हो तो लोग बोर हो जाते हैं, सुनते नहीं। अल्लाह अकबर। मैंने कहा ओहो, मेरा रब, ये जो मैं मंजर भी आपको बता रहा हूं कि मेरा रब कहेगा जन्नत की हूरों से आओ, ये वो हैं जिन्होंने पानामा में म्यूजिक नहीं सुना, इन्हें सुनाओ। तो ये जो पहला गाना होगा ये 3.5 मिनट का नहीं होगा, 3.5 घंटे का नहीं होगा, 3.5 दिन, 3.5 महीने, 3.5 साल नहीं, ये पहला गाना 70 साल का होगा। जो ऐसे बैठा है वो ऐसे ही बैठा रहे।